أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین، آپ کو ہمارے چینل اسلام اینڈ نالج میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آغاز نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، اعلان نبوت سے کچھ عرصہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 35واں سال تھا کہ ایک روز زوردار سیلاب آیا اور خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ یہ دیواریں پہلے بھی کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش کے سب سردار اکٹھے ہوئے اور فیصلہ کیا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں سے گھر بنایا تھا، لیکن مکہ کے مشرکین اس وقت پتھروں سے گھر بنانا نہ جانتے تھے اور نہ ہی اس میں دروازہ اور لکڑی لگانے کا کام جانتے تھے۔ اسی دوران جدہ میں ایک بہت بڑا مال بردار جہاز خشکی پر چڑھ گیا اور ٹوٹ گیا۔ مشرکین مکہ نے سوچا کہ لکڑی کا تو انتظام ہو گیا۔ اسی اثنا میں ایک قبطی غلام مکہ پہنچ گیا اور اس نے وہاں آ کر سب کو بتایا کہ میں پتھروں کا کام جانتا ہوں۔ اب مکہ کے مشرکین اور سرداروں نے سوچا کہ اللہ ہم سے اس بات پہ راضی ہے کہ وہ ہم سے تعمیر کعبہ کا کام لینا چاہتا ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کے گھر کو بنانے کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے ایک شرط رکھی کہ اس کی تعمیر میں ہرگز حرام پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے رقم اکٹھی کرنی شروع کی تو وہ رقم کم پڑ گئی۔ اس پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو چھوٹا کر دیا جائے مگر حرام رقم پھر بھی استعمال نہ کی جائے۔ اس لیے جو آج حتیم ہے اور میزاب رحمت ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں تعمیر نہ کی گئی تھی اور یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ اب خانہ کعبہ کو گراتے ہوئے بھی وہ لوگ ڈر رہے تھے کہ مبادہ ہم پر کوئی عذاب نہ آ جائے، آخر کو ہے تو یہ اللہ کا گھر، اور کوئی بھی راضی نہ ہو رہا تھا کہ اللہ کے گھر کو ڈھانا شروع کریں۔ تو ایسے میں ولید بن مغیرہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ میں بنانا شروع کرتا ہوں، اگر مجھے کچھ نہ ہوا تو سمجھ لینا کہ اللہ راضی ہے۔ اور اس نے ڈھانا شروع کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر کعبہ میں شامل تھے۔ جب دیواریں حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ حجر اسود کو اس جگہ رکھنے کا شرف میں حاصل کروں، اور اس کے لیے ساری قوم لڑنے مرنے کو تیار ہو گئی، کیونکہ یہ بہت ہی عزت و شرف کی بات تھی۔ یہ جھگڑا 4-5 روز جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا، لیکن بنو امیہ کے ایک عمر رسیدہ شخص نے یہ کہہ کر فیصلہ کر دیا کہ کل صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس کو اس فیصلے کا حکم مان لے۔ یہ تجویز سب نے مان لی، اور اللہ کی مرضی دیکھیں کہ سب سے پہلے جو شخص اگلی صبح وہاں داخل ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو امین ہیں اور ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور آپ کو تفصیل بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ حال نکالا کہ ایک چادر لی اور اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ لو اور سب اس کو اٹھا لیں۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ حجر اسود زمین سے تقریباً 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور اس کا دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اس لیے اونچا دروازہ رکھا کہ کوئی شخص ان کی مرضی کے بغیر اندر داخل نہ ہو سکے۔ اندرون کعبہ 2 قطاروں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی ہے، جبکہ پہلے ستون تھے اور نہ ہی چھت تھی۔ حجر اسود لگانے کا شرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ زمزم کو دیکھیے تو ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی برکت ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر کی برکت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی پی کر اس میں سے کچھ پانی بچا کر اس میں اپنا لعاب ڈالا اور باقی پانی زمزم میں شامل کر دیا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں
کہ زمزم کے پانی کو جنت کے پانی پر بھی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تو سارا سامان جنت سے آیا، صرف پانی زمزم کا استعمال کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حجر اسود حضرت آدم کی آفرینش سے اپنی جگہ پر تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تو اسے لگایا، اور دوبارہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی جگہ پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل اور پاک دامن تھے۔ جب جوانی کا دور آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبیاں اور نکھر کر سامنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی، امانت، مردانگی، شجاعت، عدل و حکمت، زہد و قناعت، حیا، وفاداری، تواضع اور صبر و شکر کا پیکر تھے، اور اپنی خوبیوں میں ممتاز تھے، اور کوئی آپ کا ثانی نہ تھا۔ ابو طالب نے آپ کے بارے میں اپنے ایک شعر میں کہا، جس کا ترجمہ تھا کہ وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و نگہبانی کا خاص انتظام فرما دیا تھا، اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ نہ آپ کبھی شرک کے میلوں میں جاتے تھے، نہ کبھی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور کھاتے تھے، نہ کبھی آستانوں پہ جاتے تھے، نہ کبھی آپ نے شراب نوشی کی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھیل کود کی مجلسوں میں شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی بدبختی دیکھ کر رنجیدہ رہتے، اور آپ تنہا رہنے کی خواہش کرنے لگے، اور یہ خواہش بھی بڑھنے لگی کہ ان لوگوں کو تباہی و ہلاکت سے کیسے بچایا جائے۔ ایک تو نبوت کا وہ فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے بھی آپ کو نبی بنانے کا فیصلہ فرما چکے تھے، لیکن یہ نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب 40 برس کی عمر میں عطا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں خواب دیکھتا تو وہ ایسے ہی پورے ہو جاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، جو کہ جبل نور میں ہے، جا کر اکیلے بیٹھے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی خدیجہ سے کچھ زیادہ راہ ستو یا چنے لے کر غار حرا میں کبھی 8 دن، کبھی 10 دن اور کبھی 1 ماہ بھی اکیلے بیٹھے رہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غار حرا میں روشنی نہیں تھی، اندھیرا تھا اور کالے پہاڑ تھے، مگر یہ تنہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کر دی گئی تھی۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ وہ پروردگار جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا معلم بنا کر بھیجنا ہے، وہ ہر طرح سے آپ کو پاک کر رہے ہیں، بدنی طور پر، روحانی اور جسمانی طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا بھی اللہ کی منشا تھی۔ غار حرا سے بیٹھ کر دیکھیں تو سیدھا کعبۃ اللہ نظر آتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زادیرہ ختم ہو جاتا تو آپ واپس تشریف لے آتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، اور عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے بعثت سے پہلے سلام کرتا تھا۔ پھر رمضان المبارک میں جب آپ کی عمر مبارک کا 41واں سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ذکر الہی میں مشغول تھے کہ یکایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے نوازا اور فرمایا، اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا، ما انا بیقاری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرمایا، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بیقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بھیج لیا اور پھر چھوڑ دیا، اور پھر سورہ علق کی پہلی 5 آیات پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور فرمایا، زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔
آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دستوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نصرانی تھے لیکن حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہ مانتے تھے۔ ورقہ نے کہا کہ بھتیجے تم نے جو کچھ دیکھا ہے بیان کرو۔ سب سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اسے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے تمہارا وہ دن پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اور اسی طرح فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ غار حرا میں پہلی وحی اتر کر کچھ عرصہ بعد بند ہو گئی۔ یہ مصلحت الہی تھی کہ خوف جاتا رہے، معاملے کی نوعیت سمجھنے کا موقع ملے اور دوبارہ وحی کا شوق اور طلب پیدا ہو۔ اب کچھ عرصہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ غار حرا میں رہ کر نیچے اتر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں طرف دیکھا تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا، پھر میں نے بائیں طرف دیکھا تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے اور پیچھے دیکھا تو کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کے بعد سر اوپر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا اور پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر یہ آیات نازل ہوئیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک کر اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ اس کے بعد وحی میں تیزی آ گئی اور اب جب یہ حکم مل گیا کہ اپنے رب کی کبریائی بیان کرو اور اسی کا حکم مانو۔ حاضرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔